محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ بجٹ اجلاس مولانا فضل الرحمان نے معیشت، امن و امان، کشمیر اور سیاسی مفاہمت کے موضوعات پر توجہ دلائی۔ تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملک کی معاشی صورتحال، امن و امان، خارجہ پالیسی، کشمیر کے حالات اور سیاسی ماحول سمیت متعدد قومی امور پر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور معاشی مشکلات کے باعث عام آدمی کی زندگی دشوار ہو چکی ہے اور حکومت کو عوامی مسائل کے حل کے لیے مزید مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ موجودہ حالات میں محدود آمدنی والا شہری اپنے گھر کا نظام کس طرح چلا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ملک میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات، سیکورٹی اہلکاروں کی شہادتوں اور بعض علاقوں میں حکومتی ریٹ کو درپیش چیلنجز کا ذکر کیا۔ انہوں نے قومی سلامتی سے متعلق معاملات پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے اور ان کیمرہ بریفنگ کے انعقاد کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اپنے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے افغانستان، ایران اور بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر وضاحت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کو ملکی پالیسیوں اور قومی سمت کے بارے میں آگاہ کیا جانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے آزاد کشمیر، خصوصاً راولاکوٹ کے حالیہ حالات کا حوالہ دیتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سیاسی حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابل گفتگو معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ سیاسی امور پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کشیدگی میں کمی، جمہوری روایات کے فروغ اور میثاق جمہوریت کی روح کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی مفاد کے تقاضے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر باہمی مکالمے اور مفاہمت کا راستے اختیار کرنے میں ہیں۔ خطاب کے اختتام پر مولانا فضل الرحمان نے قومی یکجہتی، سیاسی استحکام اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مولانا حنیف جلندری کا مولانا عبدالرحمان باوا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ تفصیلات کے مطابق ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا قاری محمد حنیف جلندری نے مجاہد ختم نبوت مولانا عبدالرحمان باوا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے تعزیتی بیان میں انہوں نے کہا کہ مرحوم نے پوری زندگی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے وقف کیے رکھی اور قومی و بین الاقوامی سطح پر نمایاں خدمات انجام دیں۔ مولانا حنیف جلندری نے مولانا سہیل باوا سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے تعزیت کا اظہار کیا اور مرحوم کے مشن کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مدارس و مساجد کے ذمہ داران سے مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ ناظم وفاق المدارس کی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، اہم دینی و ملی امور پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، جس میں دینی مدارس کی رجسٹریشن سمیت مختلف اہم دینی، تعلیمی اور ملی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں نائب صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا سعید یوسف خان اور مولانا حنیف جلندری بھی شریک تھے۔ اس موقع پر مدارس کو درپیش مسائل، ان کے حل اور دینی تعلیم کے فروغ سے متعلق مختلف امور پر غور کیا گیا۔ قائدین نے باہمی مشاورت اور تعاون کے ذریعے دینی مدارس کے مفادات کے تحفظ اور ان کی ترقی کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ امارت شریعہ کو ہر دور میں مخلص اور امانت دار قیادت میسر رہی، مولانا عمرین محفوظ رمانی۔ تفصیلات کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکرٹری مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی نے امارت شریعہ بہار، اڈیشہ، جھارکھنڈ و مغربی بنگال کے دورے کے موقع پر کہا کہ امارت شریعہ اکابر ملت کے اخلاص اور دور اندیشی کا ثمرہ ہے، جس نے گزشتہ ایک صدی کے دوران ملت کی دینی، سماجی اور ملی رہنمائی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امارت شریعہ کو تاریخ کے ہر دور میں امانت دار، دیانتدار اور مخلص رجال کار ملتے رہے، جنہوں نے دین و شریعت کی خدمت، اتحاد امت کے فروغ اور عوام کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ مولانا رحمانی نے موجودہ حالات میں اتحاد، ہم آہنگی اور منظم منصوبہ بندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اکابرین کے متعین کردہ
نقش کار کو سامنے رکھ کر ملت کے مسائل کے حل کے لیے کام جاری رکھنا چاہیے۔ اس موقع پر ناظم امارت شریعہ مفتی محمد سعید الرحمن قاسمی نے ادارے کی مختلف دینی، تعلیمی، دعوتی اور رفاہی سرگرمیوں کا اجمالی جائزہ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ دارالقضاء، دارالافتاء، شعبہ تعلیم اور امارت پبلک اسکول سمیت مختلف شعبے مسلسل ترقی کر رہے ہیں، جبکہ CBSE طرز کے 13 اسکول قائم کیے جا چکے ہیں۔ مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے امارت شریعہ کی خدمات اور مختلف شعبوں کی سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کا موجودہ ملکی حالات پر تشویش کا اظہار، 6 نکاتی منشوری مطالبات پیش۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ نے صدر مولانا محمود اسد مدنی کی صدارت میں منعقدہ اجلاس کے بعد ملک کے موجودہ حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نفرت، تقسیم اور عدم تحفظ کا بڑھتا ہوا ماحول ملک کے جمہوری اور آئینی مستقبل کے لیے خطرناک ہے۔ مجلس عاملہ نے اقلیتوں کے حقوق، مذہبی آزادی، انتخابی عمل کی شفافیت، قانون کی بالادستی اور سماجی ہم آہنگی کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے حکومت، عدلیہ، سیاسی جماعتوں اور دیگر قومی اداروں سے آئینی اقدار کے تحفظ کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ اجلاس میں غیر قانونی دراندازی کے نام پر بعض ریاستوں میں جاری کارروائیوں پر بھی تشویش ظاہر کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ تمام اقدامات قانون، شفافیت اور عدالتی اصولوں کے مطابق انجام دیے جائیں۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند نے 6 نکاتی منشوری مطالبات بھی پیش کیے، جس میں نفرت انگیز جرائم کی روک تھام، فرقہ وارانہ تشدد پر جواب دہی، اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کی نمائندگی، مذہبی و تعلیمی حقوق کے تحفظ، شہریت کے متعلق معاملات میں شفافیت اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جیسے مطالبات شامل ہیں۔ جامعہ مدنیہ باری دھارا بنگلہ دیش میں 3 روزہ خوش خطی کورس کا آغاز۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کے ممتاز دینی تعلیمی ادارے جامعہ مدنیہ باری دھارا میں طلباء کی تحریری صلاحیتوں کو نکھارنے اور خوش خطی کے ذوق کو فروغ دینے کے لیے 3 روزہ خوش خطی کورس جاری ہے۔ جامعہ انتظامیہ کے مطابق یہ کورس 16 جون 2026 بروز منگل صبح 9 بجے شروع ہوا، جو 18 جون 2026 بروز جمعرات مغرب تک جاری رہے گا۔ کورس میں جامعہ کے ثانیہ دوم یعنی کافیہ سے متوسطہ اول میزان تک کے تمام طلباء کی شرکت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جامعہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ اس تربیتی پروگرام کا مقصد طلباء میں خوبصورت، معیاری اور درست لکھائی کا ذوق پیدا کرنا اور انہیں خوش خطی کی عملی مشق کی طرف راغب کرنا ہے تاکہ ان کی تحریری مہارتوں میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ جامعہ انتظامیہ نے امید ظاہر کی ہے کہ اس نوعیت کے تربیتی پروگرام طلباء کی علمی و تعلیمی ترقی میں معاون ثابت ہوں گے اور ان کی لکھائی کے معیار کو بہتر بنانے میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں افغانستان کے فعال کردار کی حمایت۔ تفصیلات کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے شنگھائی تعاون تنظیم SCO میں افغانستان کی زیادہ مؤثر اور فعال شمولیت پر زور دیتے ہوئے کابل کی تنظیم میں حیثیت کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی 25ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان کی فعال شرکت سے علاقائی تعاون، اقتصادی روابط اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ ملے گا۔ دریں اثنا روس سمیت تنظیم کے بعض رکن ممالک نے بھی افغانستان کے ساتھ رابطہ گروپ کی بحالی کی حمایت کی ہے، جس سے علاقائی تعاون اور مشترکہ ترقی کے مواقع بڑھنے کی توقع ہے۔ اللہ عمر بن خطاب کا والی ہے، مدینہ منورہ کے مغرب سے نایاب چٹانی کتبہ دریافت۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی ہیریٹیج اتھارٹی نے مغربی سعودی عرب میں واقع منطقہ مدینہ منورہ کے المہد گورنری کے مقامات پر 1774 نئے آثار قدیمہ کے عناصر دریافت کیے ہیں۔ یہ کامیابی آثار قدیمہ کی تلاش اور سروے کے 2 سیزن مکمل ہونے کے بعد حاصل ہوئی ہے، جس سے ایک ایسی تاریخی اور تہذیبی تنوع کا انکشاف ہوا ہے جو ابتدائی اسلامی دور سے لے کر قدیم ترین زمانوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ان سب نمایاں دریافتوں میں ایک نایاب چٹانی کتبہ یعنی نقش شامل ہے، جس پر یہ عبارت تحریر ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں عمر بن الخطاب کا والی ہے۔ اتھارٹی نے اسے ابتدائی اسلامی تاریخ سے وابستہ ایک انتہائی اہم اور نمایاں اثری ثبوت قرار دیا ہے، کیونکہ یہ جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے جڑے مذہبی اور تاریخی اشارے اور گہرے معنی
اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ہیریٹیج اتھارٹی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ ہم نے مدینہ منورہ کے المہد گورنری میں عصری سروس کے پہلے اور دوسرے سیزن کے اختتام پر ایسے تاریخی مقامات کو دریافت کیا ہے جو اس سرزمین سے گزرنے والی تہذیبوں کی داستانیں بیان کرتے ہیں۔